اگر آپ میرے ساتھ دوسرا سیموئیل باب 12 نکالیے میرے ساتھ دوسرا سیموئیل باب 12 نکالیے۔ میں آج سلیمان بادشاہ کی زندگی پر بات کروں گا۔ سلیمان بادشاہ کی زندگی بڑی الٹی پلٹی تھی۔ ایک طرف سے سلیمان بہت اچھا نظر آتا ہے، بالکل 1000 سالہ بادشاہی کے دوران یسوع مسیح کی مانند۔ اس کی بادشاہی کی شان و شوکت اور عظمت زبردست تھی۔ اس کی دولت، دانائی، عزت بہت ہی اعلیٰ تھی، یعنی بالکل 1000 سالہ بادشاہی میں یسوع مسیح کی مانند۔ لیکن دوسری طرف وہ آپ کی اور میری مانند بہت برا تھا، ان مسیحوں کی مانند جو تجربات کے وسیلہ سے سیکھتے ہیں کہ گناہ ہمیشہ دردناک قیمت چکاتا ہے۔ لہذا بھی ہم یہاں دوسرا سیموئیل باب 12 کی آیت 24 سے شروع کریں گے، جو بتاتی ہے پھر داؤد جو سلیمان کا باپ ہے، پھر داؤد نے اپنی بیوی بتشبہ کو تسلی دی اور اس کے پاس گیا اور اس سے صحبت کی اور اس کے ایک بیٹا ہوا، اور داؤد نے اس کا نام سلیمان رکھا اور وہ خداوند کا پیارا ہوا۔ اور اس نے ناتن نبی کی معرفت پیغام بھیجا، سو اس نے اس کا نام خداوند کی خاطر یدیدیا رکھا۔ آئیں دعا مانگے۔ اے باپ، آج کی صبح ہم تیرے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں ان ساری ہدایات کے لیے جو تو نے ہمیں دی ہیں اپنے خوبصورت کلام کے وسیلہ سے۔ اے باپ، آج تو ہمارے دلوں سے کلام کر، ہمیں سارے کے ساتھ ہماری مشکلات کے دوران ہم کلام ہو، اور ہماری مدد فرما تاکہ ہم ان خطرات کو دیکھ سکیں، اور ہماری مدد فرما کہ ہم اپنے بدنوں کو تیرے پاک روح کے سپرد کر دیں تاکہ ہم تباہی سے بچ سکیں۔ اے باپ، ہم یہ سب کچھ یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں، آمین پھر آمین۔ بس ہم میں سے اکثر اس کہانی کو جانتے ہیں۔ داؤد اور بتشبہ نے آپس میں ایک تعلق قائم کر لیا تھا جو کہ بڑا ہی غیر اخلاقی تھا۔ داؤد نہ صرف بتشبہ کے ساتھ سویا جو کسی اور کی بیوی تھی، بلکہ بعد میں اس کے خاوند کو بھی لڑائی میں مروا ڈالا، اور اس نے بتشبہ کو بذات خود حرم میں لے لیا۔ اور بے شک ان کا ماضی بہت ہی خراب تھا، پھر بھی خدا نے سلیمان کے حوالے سے اس کا حساب نہ کیا۔ یہ بتاتی ہے کہ جب سلیمان پیدا ہوا تھا، داؤد نے اس کا نام سلیمان رکھا، اور یہ بتاتی ہے کہ خدا نے اپنے نبی ناتن کو بھیجا تاکہ وہ سلیمان کا دوبارہ نام رکھے، اور خدا نے اس کا نام یدیدیا رکھا۔ اب لفظ یدیدیا کا معنی ہے خدا کا پیارا، لہذا وہ چاہتا تھا کہ اس کا نام خدا کا پیارا رکھا جائے، بالکل اسی طرح جیسے آپ اور میں نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ خدا آپ کے لیے اپنی محبت رکھتا ہے کہ آپ اپنی پیدائش کے پہلے ہفتے، پہلے مہینے کو یاد کرتے جب آپ پیدا ہوئے تھے، بالکل اس طرح جیسے آپ پکڑے گئے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں تھی، مجھے ضرورت نہیں ہے کوئی میرے ساتھ بات کرے، مجھے جس کی ضرورت ہے وہ میری بائبل ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سایہ دار درخت کی ضرورت ہو جس کے نیچے میں اور میرا خدا ہوں، اور ہم سارا دن اپنی محبت میں گزار دیں۔ میں جب کام سے گھر آتا ہوں تو آلو فرائی کرتا ہوں اور جلدی سونے چلا جاتا ہوں، اور پھر میں اور آلو فرائی ہوتے ہیں اور میری بائبل، اور پھر میں اپنے خدا سے سارا وقت محبت کرتا ہوں۔ کیا آپ اپنی پہلی محبت کو یاد کرتے ہیں؟ ٹھیک یہاں پر جو کچھ سلیمان کے ساتھ واقع ہوا، میری اور آپ کی زندگی سلیمان کی زندگی کی مانند ڈرامائی نہیں ہے، لیکن آپ یقیناً محسوس کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ نئے سرے کی پیدائش کا تجربہ جب آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ کو خدا کی محبت کا احساس اپنی زندگی میں ہوتا ہے۔ آئے جلدی سے ہم دوسرا تواریخ کی کتاب باب 1 کو دیکھتے ہیں۔ یہ بتاتی ہے کہ سلیمان اپنی مملکت میں مستحکم ہوا۔ یہ تب کی بات ہے جب داؤد وفات پا چکا تھا اور سلیمان بادشاہ بن چکا تھا، اور سلیمان وہاں پیتل کے مذبح کے پاس جو خداوند کے آگے خیمہ اجتماع میں تھا گیا، اور اس پر 1000 سوختنی قربانیاں چڑھائیں۔ اس کی بابت سوچیں، 5 یا 10 نہیں، اور نہ ہی 100 یا 200 یا 250، اس نے 1000 جانوروں کو مذبح پر قربان کیا۔ اور اسی رات خدا سلیمان کو دکھائی دیا اور اس سے کہا، مانگ میں تجھے کیا دوں۔ ابھی آپ تسلیم کریں گے کہ یہ بڑی اچھی شروعات تھی۔ یہ نہیں فرماتی کہ خدا نے سلیمان کو کوئی خواب دکھایا تھا یا کوئی کھلی رویا بخشی تھی، بلکہ بتاتی ہے کہ خدا بذات خود سلیمان کو دکھائی دیا، اور دکھائی دے کر صرف یہ نہیں کہا کہ میں خداوند ہوں، بلکہ بتایا کہ مانگ میں تجھے کیا دوں، کوئی بھی چیز مانگو، میں نے اپنی محبت تجھ پر نچھاور کر دی اور تم مجھ سے کسی بھی چیز کو لینے کے لیے مانگ سکتے ہو۔ اور سلیمان آیت 10 بتاتی ہے، سلیمان نے کہا کہ اے خدا مجھے حکمت اور معرفت عطا کر تاکہ میں ان لوگوں کے آگے اندر باہر آیا جایا کروں، مطلب کہ میں صحیح طور پر حکومت کر سکوں،
کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ مجھے یقین نہیں کہ اگر خدا میرے کمرے میں آئے اور مجھ سے پوچھے کہ مال، میں یقیناً سوچ کر شاید ہی حکمت اور معرفت مانگوں۔ میرا ایسا خیال نہیں ہے، میرا خیال ہے یہ سب کچھ تیزی سے ہو چکا تھا۔ آپ مجھے حیرت سے دیکھ سکتے ہیں اس لیے کہ آپ نے شاید کہانی نہیں پڑھی ہے لیکن آیت 12 میں خدا سلیمان کو جواب دیتا اور کہتا ہے کہ حکمت اور معرفت تجھے عطا ہوئی۔ خدا کے لیے یہ کتنی آسان بات ہے، عطا ہوئی، اور میں تجھے اس قدر دولت اور مال اور عزت بخشوں گا کہ نہ تو ان بادشاہوں میں جو تجھ سے پہلے ہوئے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ کسی کو تیرے بعد نصیب ہوگی۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ سلیمان کی شروعات انتہائی شاندار اور عالیشان تھی۔ وہ خدا سے پیار کرتا تھا اور خدا اس سے پیار کرتا تھا، اور پھر خدا نے فرمایا کہ سنو، میں تم کو بہت برکت بخشوں گا، سلیمان تیری مانند کوئی بھی بادشاہ نہیں ہوگا۔ اور بالکل جیسے آپ اور میں نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی بادشاہی کی ساری برکات ہمیں ہماری زندگی میں عطا کرتا ہے۔ یہ شاید سلیمان بادشاہ یا داؤد بادشاہ کی برکتوں کی مانند تو نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی خدا آپ کو آپ کی زندگی میں بے شمار برکتیں عطا کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلے ہفتے میں نے بائبل کلاس کے دوران بتایا کہ جب میں نجات یافتہ ہوا تھا تب میں پہلے ہی سے تھوڑا بے وقوف تھا۔ میں کمپیوٹر پروگرامر تھا، لیکن میں نے قبول کیا کہ جب میں نجات یافتہ ہوا تھا میں اپنی بائبل پڑھتا تھا اور مجھے علم کی باتیں ملتی تھی۔ میں تھوڑا تیز ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے میں بائبل مقدس کو پڑھ رہا تھا میں نے محسوس کیا، پھر اچانک میں نے برے فیصلے کرنے شروع کر دیے تھے، اچانک میں نے اچھے مالی فائدے کے لیے فیصلے شروع کر دیے تھے، اور میرا معیار زندگی بہتر ہو رہا تھا۔ میں چلاک بن رہا تھا، اور ایسا ہر مسیح کے ساتھ ہوتا ہے جو بھی خداوند کے پاس آتا ہے۔ خدا انہیں معرفت سے معمور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بے شک یہ سلیمان کے مقابلے میں تو نہیں، سلیمان کو بہت زیادہ حکمت اور معرفت عطا کی جا چکی تھی۔ وہ ماہر نباتات تھا، وہ تمام پودوں کی اندرونی شناخت کو جانتا تھا، وہ تمام جانوروں کی اندرونی شناختوں سے واقف تھا، وہ جانتا تھا کہ پرندے کیسے اڑتے ہیں۔ نوشتے بتاتے ہیں کہ سلیمان نے 3000 مثالیں لکھی، اور اس نوشتے میں اضافی طور پر اس نے 1005 گیت لکھے۔ اس کی 3000 مثالوں کے ساتھ ساتھ خدا نے اس کو حکمت اور معرفت سے معمور کیا۔ ہم اس کے مقابلے میں تھوڑے کم ہیں جو وہ کرتا تھا۔ بطور مسیحی جب ہم مسیح کے پاس آتے ہیں آپ صحیح فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں، بالکل اپنی اخلاقی زندگی میں اچھے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی مالی زندگی میں بھی۔ اور جیسے سلیمان نے مثالیں لکھنا شروع کی تھیں جن میں سے بہت ساری ہمیں بائبل مقدس میں ملتی ہیں، لہذا میں خصوصی طور پر مثال باب 5 پر توجہ دینی چاہوں گا۔ اور پھر ایک بار یہ سلیمان ہی ہے جس نے یہ لکھا اور فرماتا ہے، اے میرے بیٹے میری حکمت پر توجہ کر اور میری فہم پر کان لگا۔ اب یہ حکمت اور فہم ہے جو اس نے خداوند سے پائی تھی، اور اب وہ اپنی مثالوں کے وسیلہ سے دوسروں کو تعلیم دے رہا ہے۔ یہ بتاتی ہے تاکہ تو تمیز کو محفوظ رکھے اور تیرے لب علم کے نگہبان ہوں، کیونکہ بیگانہ عورت کے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے اور اس کا منہ تیل سے زیادہ چکنا ہے۔ ابھی وہ توجہ دلاتا ہے، وہ اسے بیگانہ عورت کہتا ہے۔ لفظ بیگانہ عورت عبرانی زبان میں یہ کسی یہودی جوان عورت کی بات نہیں کرتا ہے، بلکہ باغی اسرائیلیوں کی بات کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک عورت جو دوسرے خداؤں کی پرستش کرتی ہے یا وہ ابراہیم کے خدا کی پرستش نہیں کرتی ہے، عجیب مذہب کی عورت۔ اور وہ کہہ رہا ہے کیونکہ بیگانہ عورت کے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے، جس کا مطلب بہکانے اور گمراہ کرنے والی، اس کا منہ تیل سے زیادہ چکنا ہے، بہت ہی پرکشش، لیکن اس کے آخر پر اس کا تعلق ختم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج ہم گناہ کے متعلق بات کرنے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ پہلی دفعہ گناہ میں گرتے ہیں یہ بڑا دلدار ہوتا ہے۔ آج آپ اس کو کھو دیں گے، یہ آپ کو اسے پسند کرنے کے لیے ابھارتا ہے۔ اوہ واو، یہ شاندار ہے۔ جی ہاں، شاندار لمحات ہوں گے، پر اس کا انجام ناگدونے کی مانند تلخ اور دودھاری تلوار کی مانند تیز ہے۔ اس کے پاؤں موت کی طرف جاتے ہیں۔ ابھی یہ گناہ ہے، یہ گناہ کی تصویر ہے۔ جب آپ پہلی دفعہ گناہ میں گرتے ہیں یہ بڑا دلکش اور پرمسرت لگتا ہے، گناہ کی شادمانی والا، لیکن یہ صرف چند لمحات کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اس کا انجام آپ کو موت دیتا ہے، یہ آپ کو درد دیتا ہے، یہ آپ کے منصب کو پامال کرتا ہے، یہ آپ کی ذہانت کو متاثر کرتا ہے، یہ خدا کے ساتھ آپ کے تعلق کو خراب کرتا ہے۔ اگر آپ اس سے باز نہیں آتے ہیں
گناہ یہی سب کرتا ہے. گناہ کے معاملہ میں ہم سب کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور اس لیے ہم خیال نہیں رکھتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے. ہم اپنی جنسی خواہشات کے متعلق خیال کرتے ہیں کہ کوئی نہیں جانے گا، یا میں اسے دیکھ لوں گا، یہ اتنا زیادہ برا نہیں ہوگا، میں اسے سنبھال لوں گا. اور میں جانتا ہوں کہ سلیمان بھی شاید یہی سوچتا ہوگا کہ وہ اسے سنبھال لے گا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مثلیں اسی نے لکھی ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی بہت ساری مثلوں میں لکھا ہے کہ بیگانہ عورت سے دور رہو. اور یہ سب ایسا اس لیے نہیں ہے کہ بیگانہ عورت کے ساتھ رہنا غیر اخلاقی ہے، ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ مذہبی نتائج کا نتیجہ ہے جب کوئی اپنی رفاقت حقیقی خدا کے ساتھ نہیں کر رہا ہوتا. بطور پادری میں نے 25 سالوں میں بہت دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ نوجوان لڑکا اور لڑکی میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے یہ آدمی بڑا پسند ہے اور ہم شادی کرنے والے ہیں، میں اس کے متعلق سوچ رہا ہوں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، بتائیں کہ آپ کون سے چرچ جاتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ وہ کسی بھی چرچ نہیں جاتے، لیکن وہ نجات یافتہ ہو جائیں گے جب ہم دونوں اکٹھے ہو جائیں گے. اور پھر میں انہیں بتاتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور اب میں بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ بیگانہ عورت کے ہونٹوں سے اگر آپ کے مخالف جنس مرد یا عورت ہے، شروعات میں سب اللہ لگتا ہے، شہد کے قطروں کی من، اس کا منہ تیل سے زیادہ چکنا ہے، لیکن اس کا انجام، اس کے آخر پر ایک بدصورت انجام طلاق ہوتی ہے. ابھی وہ الفاظ کہاں گے جب آپ نے کہا تھا کہ ہم اکٹھے کھائیں گے، اور پھر آخر پر آپ الگ الگ کھانا شروع ہو گئے، اور اب آپ کے دل میں کڑواہٹ، اور پھر جو کچھ خدا نے آپ کے لیے بھیجا تھا آپ نے اس کا بھی یقین نہ کیا، کیونکہ آپ پہلے ہی زخمی ہو چکے تھے. اس کا انجام اب ہم جانتے ہیں کہ سلیمان یہ جانتا تھا، کیونکہ اسی نے یہ باتیں لکھی ہیں. بلکہ پہلا سلاطین باب 11 بادشاہ کے متعلق بیان کرتا ہے. پہلا سلاطین باب 11 کو دیکھیں گے، یہ فرماتی ہے لیکن سلیمان بادشاہ بہت سی اجنبی عورتوں سے محبت کرنے لگا. جیسا کہ شروع میں نے بتایا تھا کہ اس کی زندگی دوہری تھی، الٹی پلٹی تھی، کیونکہ اس کے پاس خدا کی طرف سے حکمت اور معرفت تھی. اس نے امثال میں لکھا کہ بیگانہ عورت سے خبردار رہو. لیکن سلاطین بتاتی ہے کہ سلیمان بادشاہ بہت سی اجنبی عورتوں سے محبت کرنے لگا تھا. غور طلب بات یہ ہے کہ وہ جانتا تھا کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے جو کچھ اس نے کیا تھا. ہم سب کے ساتھ گناہ ایسا ہی کرتا ہے، جانتے ہوئے کہ صحیح کام کرنا ہے اور نہیں کرتے ہیں، اس کے مطابق یہ گناہ ہے. لہذا خدا ہمیں اپنے فضل اور رحم کی بدولت بتاتا ہے ایسا مت کریں. اگر ایسا کریں گے تو پھر انجام برا ہوگا. ہم سب بطور ایک معاشرے کے یہی کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، ہم ویسے ہی رہیں گے جیسے رہنا ہم چاہتے ہیں. اب ہمارے بچوں کو پیدا کر رہے ہیں، ہمارے لوگ شادی کے بغیر بہت سے بچوں کو پیدا کر رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہم شادی کے وسیلہ سے پیدا ہوئے تھے. طلاق کی شرح آسمان کو چھو رہی ہے. ایسا محض اس لیے کہ ہم خدا سے دور ہو چکے ہیں، بالکل سلیمان کی مانند جس طرح وہ خدا سے دور ہو گیا تھا. لیکن سلیمان بادشاہ بہت سی اجنبی عورتوں سے محبت کرنے لگا تھا، بے ایمان عورتوں سے. سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے، یعنی موابی، امونی، اشدودی، ادومی، سیدانی اور ہتی عورتوں سے. ان دنوں میں جب بادشاہ آپس میں امن کو قائم کرتے تھے تو وہ اس امن کے عہد کے بدلے میں ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو اپنی بیٹی بدلے میں دے دیتا تھا. اور مجھے یقین ہے کہ سلیمان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بیگانہ عورت سے دور ہے، لیکن پھر بھی اس نے اس عہد کو قائم کیا. میں ایک بادشاہ سے لے کر دوسرے بادشاہ اور پھر اور بادشاہوں کے ساتھ ایسے ہی کروں گا. اور اس نے ایسے معاہدے قائم رکھنے شروع کیے اور قائم کرتا رہا اور اپنی بیویوں کی تعداد بڑھاتا رہا اور بیویاں بڑھتی رہیں. یاد رکھیں گناہ کبھی بھی رکتا نہیں ہے، یہ کبھی ایک جگہ پر ساکن نہیں ہوتا. جو گناہ آپ نے شروع کیا وہ آپ کا کبھی ساتھ نہیں دے گا، بلکہ گناہ ہمیشہ آپ کو آگے سے آگے لے جاتا ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، اور یہ آپ کو اتنی تیزی سے وہاں پہنچاتا ہے جس کی بابت آپ سوچتے بھی نہیں ہیں. دیکھیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں 28 سال کی عمر تک شراب سے کنارہ رکھوں گا، بلکہ لوگ 32 برس کی عمر میں ہی شراب کی وجہ سے مر جاتے ہیں. ایسا کوئی نہیں کہتا، کوئی بھی ایسا نہیں کہتا کہ میں اتنا انتظار کیوں کروں گا. میں کبھی اپنی گزشتہ زندگی میں کوکین کا عادی تھا، میں نے کبھی بھی اس کے عادیوں کو رکتے نہیں دیکھا ہے، جبکہ مجھے یاد ہے کہ کسی نے مجھے پہلی بار اس کے متعلق بتایا اور میں نے کہا واہ،
اور یہ تو زبردست ہے. لیکن پھر 7 سالوں کے بعد میں دماغی ہسپتال میں پہنچا دیا گیا کیونکہ میں نشے کا عادی ہو چکا تھا. پھر آپ کو انجام دیکھنا چاہیے نہ کہ شروعات کو. بس آپ تمام بڑی سڑکوں پر دیکھتے ہیں، جب آپ ان سڑکوں پر سے گاڑی چلاتے ہوئے گزرتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کبھی کسی کو اٹھایا ہوگا. کیا کبھی آپ نے کسی ایسی عورت کو ہاتھ میں تھامے شراب کے گلاس کے ساتھ دیکھا ہے، اپنی خوبصورت انگلیوں میں، لمبے لمبے ناخنوں والی انگلیوں میں، اور وہ اس کے ساتھ رقص کرتی ہوئی نظر آتی ہے جو سونے کی مانی نظر آتا ہے؟ لوگ سوچتے ہیں آؤ یہی تو زندگی ہے. اگر میں اس کی مانی شراب پیوں تو میرے ساتھ بھی وہ خوبصورت عورتیں ہو سکتی ہیں، لمبے لمبے ناخنوں والی. ہم اکثر سگریٹ والے اشتہار دیکھتے ہیں، لمبی لمبی پتلی کمر والی ورجینیا کی عورتیں، اور آپ خوبصورت ماڈلوں کو سگریٹ کے کش لگاتی دیکھتے ہیں، لیکن جب تک آپ اس کے انجام تک سنبھلتے ہیں تب تک آپ کے پپڑے ختم ہو چکے ہوتے ہیں. جب آپ نے پچھلی رات بہت زیادہ شراب نوشی کی تھی تب آپ اگلے دن کام پر نہیں جا سکتے ہیں. گناہ ہمیشہ سامنے سے بہت زیادہ کشش والا نظر آتا ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اس کے انجام پر غور کرنی چاہیے. آئے تھوڑا سا مزید دیکھیں. اس نے بہت سی عورتوں کے ساتھ شادیاں کی، اس نے بہت سی اجنبی عورتوں سے محبت کی. آیت 2 فرماتی ہے یہ ان قوموں کی تھی جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بیچ نہ جانا اور نہ وہ تمہارے بیچ آئے، کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی. سلیمان انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا. سب سے پہلا کام گناہ کے ساتھ نپٹنے کے لیے یہ ہے. مثال کے طور پر آج کی جدید مسیحیت میں زیادہ تر ایماندار چوسنے والے ہیں، شراب پینے والے نہیں، جو آہستہ آہستہ چسکے لیتے ہیں. لیکن کلام بتاتا ہے کہ میں مسکرہ اور شراب ہنگامہ کرنے والی اور جو کہ ان سے فریب کھاتا ہے دنا نہیں. جب ہم حوالے کو غور سے دیکھتے ہیں جو یہ فرماتا ہے کیونکہ ہم اپنے ذہنوں میں سوچتے ہیں میں اسے سنبھال لوں گا، میں تھوڑا مختلف ہوں. یہاں گناہ کے بارے میں غور طلب بات ہے. گناہ اپنا وقت لیتا ہے. یہ آپ کو 5 سالوں میں تباہ نہیں کرتا ہے یا 10 سالوں میں. گناہ وقت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے تباہ کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے. بالکل جس طرح تیزاب دھات پر ڈالا جاتا ہے، یہ فوراً پہلے ہی دن سب کچھ کھا نہیں لیتا بلکہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کم کرتا جاتا ہے. بالکل گناہ اسی طرح کام کرتا ہے. خدا نے اپنا کلام بخشا ہے جو وہ پرانے عہد نامہ میں نوشتہ کے وسیلہ سے بتاتا ہے، جس کا حوالہ موجود ہے. لیکن خداوند اپنے بچوں سے کہتا ہے تم وہاں ان کے بیچ میں مت جانا، ان کی عورتوں کے ساتھ سونا مت، ان کی صحبت میں مت رہنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے بیچ آئے. یہاں خدا اس بات کی وجہ کو بیان کرتا ہے کہ وہ کیوں ایسا نہ کرے، کیونکہ وہ ضرور ان کے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی. آپ جانتے ہیں بہت دفعہ خدا ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے بتاتا ہے تم ایسے مت کرنا، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے، جیسے کہ اس نے آدم کو بتایا تھا کہ تم نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل مت کھانا، کیونکہ جس دن تم نے اس میں سے کھایا تم مرا. اب اس کا نتیجہ تھا کہ تم واقعی مر جاؤ گے. اسی طرح اس نے سلیمان کو بھی بتایا کہ وہ تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی، لیکن سلیمان نے انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا. آپ جانتے ہیں کہ ہم بہت جلد اندازے لگا لیتے ہیں گناہ کی قوت. ہم نے اس کی بابت بہت زیادہ منادی نہیں کیا. گناہ نے اس کرۂ ارض پر ہر رہنے والے شخص کو مار ڈالا ہے. گناہ نے شادیوں کو، زندگیوں کو، خاندانوں کو تباہ کر دیا. گناہ ہمیشہ تباہی لاتا ہے اور یہ تعمیر نہیں کرتا ہے. اس نے قوموں کو تباہ کر دیا. جس نے گناہ کی لذت کے فروٹ کے ایک ٹکڑے کو باغ میں کھایا تھا، اسی نے اپنے اثر سے پوری بنی نو انسان کو گھیرا ہوا ہے، جس کے ہم آج گواہ ہیں. ہم نے گناہ کے بارے میں غلط اندازے لگائے ہیں کہ وہ حقیقت میں کیا ہے. ہم ابھی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں لوگ بغیر شادی کے اکٹھے رہتے ہیں. اب یہ معمولی بات ہو چکی ہے. سارے مناد ایسے فضول منادی کرتے ہیں، لیکن آپ کو آخر پر اس کا اندازہ خود ہی ہو جائے گا. انجام تک پہنچنے سے پہلے غرور مت کریں. گناہ کی ایک اپنی لت ہوتی ہے. دیکھیں جب آپ پہلی دفعہ گناہ کرتے ہیں یہ مزیدار لگتا ہے، یہ خوشی دیتا ہے. ہر بار سوچتے ہیں کہ میں اگلی تنخواہ پر پھر سے کرنے کی دوبارہ کوشش کروں گا. اور پھر اگلی تنخواہ پر آپ اس کی دوبارہ کوشش کرتے ہیں. اگلی بار آپ سوچتے ہیں کہ میں اپنی تنخواہ ملنے سے پہلے کسی سے ادھار لے لوں گا تاکہ لطف اندوز ہو سکوں. میں ہفتے کے آخر پر تنخواہ سے پہلے ایسا کروں گا. یہ آپ کو اس کی عادی کر دیتی ہے اور آپ کو قابو کر لیتی ہے. یہ آپ کو ایسا قابو کرتے ہیں کہ آپ دن بہ دن نیچے سے نیچے گرتے جاتے ہیں.
آیت 13 بتاتی ہے اس کی 700 بیویاں تھیں۔ اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ سلیمان کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ضرور تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ 7، آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے 7 کافی ہیں، لیکن 700، جس کے معنی ہے کہ آپ کو اس کی لت لگ چکی ہے۔ اس کی 700 بیویاں تھیں اور 300 حرمیں تھیں، اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ بالکل ویسے ہی ہوا جیسے خدا بتا چکا تھا، اس کے ساتھ ویسا ہی ہوا۔ سنیے، لیکن جیسے یہ کتاب مقدس آپ کو بتاتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے، یہی ہے جو ہوگا۔ گزشتہ دنوں میں ایک فورم میں گیا، مجھے یاد نہیں کہ وہاں کون سی پوسٹ تھی، لیکن یہ ایک جوان عورت تھی جس نے اس سے سوال کیا اور اس نے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا، کیا ایک اچھا خدا لوگوں کو جہنم میں بھیجے گا؟ میرے بھائی، اس نے اس کا جواب بڑی جامع انداز سے دیا، لیکن پھر میں نے اس کے نیچے لوگوں کی رائے کو پڑھنا شروع کیا، کیونکہ یہ پریوں کی کہانی لگتی ہے، جیسے کوئی جہنم نہیں ہے ہی نہیں۔ آپ اگر چاہیں تو یقین کر سکتے ہیں، اور آخر پر آپ کو پچھتاوا ہوگا کہ آپ غلط تھے اور آپ نے اس کو سمجھنے میں بہت دیر کر دی۔ یسوع کے پاس آنے کا وقت گزر چکا ہے۔ 700 بیویاں، شہزادیاں، 300 حرمیں۔ اگر سلیمان اپنی ہر بیوی کے ساتھ ایک رات رہے تب اس کو 3 سال لگ جائیں گے۔ اس کے متعلق سوچے کہ یہ کتنا بڑا پاگل پن تھا، گناہ کی لت۔ یہ آپ کو گرویدہ کر لیتی ہے، کھینچ لیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کل لوگ ہماری تمام قوم میں جنسی گناہ کے عادی ہو چکے ہیں، عریانیت کے عادی۔ ہالی ووڈ، ہماری سیاسی دنیا لونڈے بازی سے بھری پڑی ہے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ جب وہ لونڈے بازی کے مقصی مقاموں پر جاتے ہیں اور انہیں جیل بھیج دیتے ہیں، اس سے پہلے کہ ایسا آدمی کچھ کہہ سکے، ایسا آدمی مردہ شخص ہے، ایسا شخص مردہ ہوتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسے مر چکا ہے، جبکہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ خودکشی کر چکا ہے۔ ایسے لوگ ہماری قوم میں ابھی بھی ہیں۔ آیت 4 فرماتی ہے، کیونکہ جب سلیمان بوڑھا ہو گیا تو اس کی بیوی نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ قابل نہ رہا جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا۔ اب اس کی شروعاتی زندگی کو یاد کرے، اس کا دل خدا کے ساتھ کامل تھا۔ اس نے 1000 سے زائد قربانیاں خدا کے حضور گزرانی۔ خدا نے اس سے پوچھا، مانگ میں تجھے سب کچھ دوں گا۔ اس کا دل خدا کے ساتھ خوب ملا ہوا تھا۔ اس نے دولت نہیں مانگی یا اپنے دشمنوں کی موت نہیں مانگی۔ اس نے کہا، مجھے حکمت اور معرفت عطا کر دے تاکہ میں تیری قوم کے فیصلے کر سکوں۔ اس کے دل کی دھڑکن خدا کے ساتھ مل چکی تھی، لیکن گناہ یہ وقت کے ساتھ خدا کے ساتھ آپ کے ملاپ کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ بہت ہی آہستگی سے شروع ہوتا ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ سلیمان جب بوڑھا ہو گیا، اس گناہ نے اس کی ساری زندگی پر غلبہ پا لیا تھا، اور جب وہ بوڑھا ہو گیا تھا، گناہ تیزی سے آپ کو ختم نہیں کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسا نہیں کرتا ہے، جو ہی آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ آیت 9 فرماتی ہے، اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا۔ ابھی دیکھیں کہ یہ رفاقت کس طرح ختم ہو رہی ہے۔ خدا نے اس کا نام یدیدیہ رکھا، یعنی میرا پیارا، اور گناہ نے اس کی زندگی پر اثر ڈالا۔ آیت 9 فرماتی ہے کہ خداوند سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا۔ ابھی یہاں آپ کو کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ غیر اخلاقی، بے شک یہ کام غیر اخلاقی ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی 700 بیویاں 300 حرمیں تھیں، اور یہ یقینی طور پر غیر اخلاقی کام تھے۔ لیکن اس بات نے حقیقی طور پر خدا کو ناراض نہیں کیا تھا، کیونکہ یسوع مسیح بالکل ایسے ہی گناہوں کے لیے مر گئے۔ لیکن جب آپ اپنے دل کو خدا کے مذبح سے پھیر لیتے ہیں، کی نجات کے منصوبے سے پھیر لیتے ہیں، یہی وہ کام ہے جو گناہ کرتا ہے۔ یہ آپ کے ایمان کے اوپر چڑھ جاتا ہے جب تک شیطان آپ کے ذہن سے سوال نہیں کر لیتا، اور آپ کبھی بھی نجات یافتہ نہیں ہیں۔ اگر آپ نجات یافتہ ہیں تو پھر آپ ایسا ہرگز نہ کرتے۔ خدا پھر آپ سے محبت نہیں کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیطان آپ کے ذہن سے ہم کلام ہوتا ہے، اور چونکہ ہم اپنے آپ کو گناہ میں چھپاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ مضبوط رشتہ نہیں رکھتے ہیں۔ خدا سلیمان کے ساتھ ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا، جو اس کو 2 بار دکھائی دیا۔ ابھی جائزہ لیں، وہ اس کو 2 بار دکھائی دیا تھا، جس کا مطلب ہے خدا 2 بار جب وہ پھر چکا تھا، خدا شخصی طور پر سلیمان پر ظاہر ہوا تاکہ اس کو سمجھا سکے۔
गुनाह के मसले की बाबत। अब खुदा आपको या मुझे दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो इस पुलपट पर दिखाई देता है और वो आपके दिल के साथ अपने रूह कुदस की बदौलत कलाम करता है और बताता है कि ऐसे मत करें क्योंकि ये गलत है। ये तब तक है जब तक ये हमें रोक नहीं लेता है। इसका मतलब है कि हम खुद को तबाह कर रहे हैं। गुनाह हम सब की निस्बत बड़ा ताकतवर है। मेरा मतलब है कि छोटा सा गुनाह भी बड़ा ताकतवर है। आप इससे जो आपकी जिंदगी में आलूदगी का छोटा सा हिस्सा है, ये गुंदे आटे का वो छोटा सा हिस्सा है जो पूरे गुंदे आटे को खमीरा कर देता है। जबकि उसने उसको हुक्म दिया था इन सब बातों के मुतालिक कि तू दूसरे देवताओं की तरफ मायल मत होना, लेकिन उसने खुदा के हुक्म पर अमल ना किया। आयत 11 फरमाती है, इस सबब से खुदावन ने सुलेमान को कहा, चूंकि तुझसे यह फेल हुआ और तूने मेरे अहद और मेरे आयन को जिनका मैंने तुझे हुक्म दिया नहीं माना, इसलिए मैं सल्तनत को जरूर तुझसे छीन कर तेरे खादिम को दूंगा। अब यहां क्या वाक़या हुआ? जब सुलेमान ने शुरू किया तो खुदा ने उसको हर एक चीज दी, दौलत, इज्जत, हिकमत, समझबूझ, हत्ता के इतने आला दर्जे तक पहुंचा दिया जो उससे पहले किसी बादशाह को नसीब ना हुई थी। लेकिन उसके आखिर पर जो कुछ खुदा ने उसको दिया था वो उसे वापस ले लिया। यही है वो सब कुछ जो गुनाह आपके और मेरे साथ करता है। बहुत सारे मसीह खुदा के साथ रास्ते से नहीं चलते जैसे उनको चलना चाहिए, क्योंकि गुनाह खुदा बाप के साथ हमारी रफाकत को खत्म कर देता है। अभी सुनिए, यहां एक अच्छी खबर है। आप हमेशा सही हो सकते हैं। आप खुदा से हमेशा कह सकते हैं कि मैं इस गुनाह के सबब से बीमार हूं, मैं तौबा करता हूं, मैं घर लौटना चाहता हूं। आप हमेशा मुझसे बेटे की मानित कर सकते हैं जिसने कहा कि वापिस अपने बाप के पास जाऊंगा और इस जगह को छोड़ दूंगा। आप जब तक सांस लेते हैं आप ऐसा तब तक कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत है, क्योंकि जो कुछ खुदा ने शुरू में उसको अता किया, वो जो बरकत बख्शी, खुदा ने सब वापस ले लिया। मैं सल्तनत को जरूर तुझसे छीन कर तेरे खादिम को दूंगा। यह पहले नंबर पर है जब उसकी बरकत जाती रही। फिर बात नसीहत किया जाती है, क्योंकि खुदा आपको नसीहत करता है। आयत 14 फरमाती है, सो खुदावन ने अदूमी हदद को सुलेमान का मुखालिफ बनाकर खड़ा किया। यह अदूम की शाही नस्ल से था। इसका मतलब है कि सुलेमान की सारी सल्तनत के दौरान अमन था, जबकि दाऊद उसका बाप जिसने सारी उम्र अपनी सल्तनत के दौरान जंगें लड़ी, सुलेमान ने कभी कोई जंग नहीं लड़ी। वो अमन और खुशहाली में जिंदा रहा जब तक गुनाह ने उसको खुदा से दूर ना कर दिया, और बतौर सजा के खुदा ने वो तमाम बरकतें उससे वापस ले ली जो वो शुरू में उसको अता कर चुका था, और फिर उसके खिलाफ उसके मुखालिफ को खड़ा कर दिया। आज के दिन मैं आपको और खुद को खबरदार करता हूं, गुनाह हम सबसे ज्यादा ताकतवर है। हम में से कोई भी गुनाह के खिलाफ खड़ा नहीं रह सकता, और आपको खड़ा रहना भी नहीं चाहिए। सलीब के अलावा गुनाह हमें असीर कर लेता है, क्योंकि गुनाह की फितरत है कि गुनाह हमें काबू में कर लेता है और फिर कैदी बना लेता है। जबकि सलीब ने गुनाह के जुए को तोड़ डाला है। और अभी थोड़ी देर पहले पास्टर टेलर मुनादी कर रहे थे, आपकी फ्री नकल मकानी, आपके पास इंतखाब है। आप या तो यीशु मसीह के पास आ सकते हैं या फिर वापस गुनाह की जानिब लौट सकते हैं, लेकिन आप इन दोनों के दरमियान घूम नहीं सकते हैं। एक पांव खुदावंद अपने खुदा की तरफ और दूसरा पांव दूसरी जानिब शैतान की तरफ। इसका मतलब है कि आप शैतान की तरफ है जहां खुद को आप धोखा दे रहे हैं। गुनाह बड़ा खतरनाक है हम सब के लिए। मैंने मनशियात की बात की। आप जानते हैं कि मैंने सिगरेट नोशी, शराब नोशी के मुतालिक बातें की हैं, लेकिन बाज़ औक़ात गुनाह आपके दिल में तकब्बर पैदा कर देता है। अगर खुदा आपके मुतालिक ऐसा सोचता है तब आपको इसे जाने देना चाहिए। आपको ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए कि खुदा आपके दिल को साफ कर दे। मैं ऐसे महसूस नहीं करना चाहता हूं। लिहाजा बड़े बड़े 5 गुनाहों की वजह नहीं होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ये छोटी छोटी लुमड़ियां होती हैं जो अंगूरों की फसल को खराब कर देती हैं। साज वाले भाई आगे आ जाएं। गुनाह, हमने आज सुलेमान की जिंदगी को देखा जब उसने जबरदस्त जिंदगी शुरू की, और उसके अंजाम को देखे कि क्या हुआ। इलाहियाती आलमीन मुनकस्म है कि आया सुलेमान जन्नत में गया। वजह यह है कि जब आप खुदा के मसबा से जुदा हो जाते हैं, जब आप कलवरी की कुर्बानी के लहू से जुदा हो जाते हैं, गुनाह की बाकी कोई कुर्बानी नहीं रहती। हम जब वहां जाएंगे तब देखेंगे। अगर आपके गुनाह ने आपको वहां पहुंचने की इजाजत दे दी, हम जब वहां जाएंगे जरूर देखेंगे। आमीन। क्या मेरे साथ अपने सरों को झुकाएंगे? ऐ बाप, हम तेरे फजल और तेरी शफकत की भलाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी
کہ ہمیں خبردار کیا جس طرح تو نے سلیمان کو دکھائی دے کر 2 بار کہا اور اسے ان باتوں کے متعلق خبردار کیا۔ اے باپ، اپنے روح القدس کے وسیلہ سے ابھی اسی وقت ہمارے دلوں میں آمادگی پیدا کر دے، ہم پر ہمارے پوشیدہ گناہ ظاہر کر دے، ہم میں سے ہر ایک پر شخصی طور پر جو بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے، ابھی جب ہم اپنے گھروں کو لوٹیں گے اور جب ہم اگلی دفعہ خود کو اس گناہ میں مبتلا کریں، اے خدا ہم پر اپنی مرضی کو ظاہر کر۔ اے خدا ہم تیرے ساتھ اپنی رفاقت کو کھونا نہیں چاہتے ہیں۔ اے باپ، ہم سب کچھ مانگتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین۔